إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، کل ہماری گفتگو 4 ہجری کے بہت سارے واقعات کو سمیٹنے کی کوشش کی اور اسی اثناء میں ہم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کی جلاوطنی مدینہ سے بنو نذیر کی جلاوطنی غزوہ بدر صغریٰ یا بدر ثانیہ اس کے بارے میں بتایا کہ احد میں جب ابو سفیان جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اگلے سال ہم بدر میں ملیں گے ایک دوسرے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تیاری کر کے صحابہ کرام کو لے کر کے گئے. ابو سفیان بھی نکلے لیکن واپس چلے گئے. مسلمانوں کی ہیبت ایسی بیٹھی کہ دوبارہ وہ سامنے نہیں آئے اس موقع پر. بدر میں 8 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. صحابہ کرام نے تجارت کی، تجارتی میلہ لگا ہوا تھا. اللہ نے خوب کاروبار عطا کیا، رزق عطا کیا اور یہ واپس آئے. اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ کس طرح بنو نذیر قبیلہ یہود کا اس سے پہلے بنو قینقاع قبیلے کو یہاں سے جلاوطن کر دیا گیا تھا. وہ شام کے علاقے کی طرف چلے گئے. یہ بنو نذیر قبیلہ جس کا سردار حیی بن اخطب، جس کی بیٹی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی اور مسلمانوں کی ماں بنی سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، وہ بعد میں مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. اس کے قبیلے نے اور اس شخص نے خود حیی بن اخطب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے دل میں بغض اور اناد تھا. خود حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تو لمبی بات چلی جائے گی کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے اپنے ابا جان سے یہ ساری باتیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. بہرحال اس قبیلے کو بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، انہیں جلاوطن کیا. ان کے کچھ لوگ شام کی طرف گئے اور کچھ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے. اب آج ہم جو 5 ہجری کی طرف آ رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کچھ اور غزوات ہیں، لیکن 2 بڑے معاملات اور ایک معاملہ جو ہے اس کے ذیلی عنوانات بہت ساری چیزیں ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. ایک تو غزوہ بنی مختلف ہے اور دوسرا ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. ان 2 پر گفتگو کریں گے. بنی مختلف یہ اتنا بڑا مارکہ تو نہیں تھا لیکن اس کے اندر معاملات کچھ ایسے ہوئے جس نے مسلمانوں کو ہلا کر کے رکھ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے بہت خاص احکامات اس غزوہ بنی مختلف کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اس لیے یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے، اس کو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا غزوہ ہو چکا تھا ذات الرقاع، اور صحابی کہتے ہیں اسے ذات الرقاع اس لیے کہتے تھے کہ مسلسل سفر کرتے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور ہم نے اپنے پاؤں پہ پٹیاں باندھی تھیں. رقاع کہتے ہیں پٹیوں کو باندھنا، کپڑے کی پٹیوں کو، ٹکڑوں کو باندھنا، تو اس لیے اسے ذات رقاع کہا جاتا تھا. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. بنی مختلف یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آ جاتا ہے. مدینہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حارث بن زرار اس کا جو ہے وہ امیر تھا پورے قبیلے کا، بنو مختلف کا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیاری کی، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو تیار کیا. مدینے پر چڑھائی کا پروگرام ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاعات آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا ان کی جو ہے اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کیا واقعی یہ خبر سچی ہے. جب پتہ چلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سچی ہے، بالکل صحیح ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا اور خود ان کی کمان کرتے ہوئے یہاں سے نکلے. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو مہاجرین کا جو ہے وہ امیر بنایا گیا اور حضرت سعد کو انصار کا امیر بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، جب بھی کسی جگہ پہ سفر کرتے اپنی بیویوں کے درمیان قرہ اندازی کر کے ان میں سے جس کے نام قرہ نکلتا اسے اپنے ساتھ لے کر کے جاتے. اس غزوہ میں قرہ اندازی میں نام نکلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا. یہ آگے مسلمان جب پہنچے اور اس وقت تک ان کو یعنی حارث بن زرار رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے،
تو ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ مسلمان ہم پر پہلے سے حملہ کر دیں گے. وہ اپنی تیاریاں تو کر کے بیٹھے تھے، ان کا ذہن تھا کہ ہم جا کے حملہ کریں گے، مسلمان نہیں آتے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، بہت مختصر سی لڑائی ہوئی اور ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو گیا. سارا قبیلہ تقریباً چند لوگ مسلمانوں میں سے اور چند کہتے ہیں 10 کے قریب صرف بنو مختلف میں سے لوگ قتل ہوئے کافروں میں سے. گرفتار ہو کر کے جب یہ سارا کو لے کے آنے لگے، واپسی چلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی قبیلے کا ایک کنواں تھا جسے موریسی کہا جاتا تھا. اس کنویں پر پانی بھرتے ہوئے دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایک مسلمان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، یہ ظاہر مہاجرین میں سے تھے، اور ایک انصار میں سے. پانی بھرنے میں دونوں، میں نے پانی پہلے بھرنا تھا، میں نے پہلے بھرنا. یہ اختلاف ہو گیا اور اختلاف شدت اختیار کر گیا. شدت ایسی ہوئی کہ اس نے آواز دی مہاجرین یہ دیکھو میرے ساتھ کیا کروں. اس نے انصار کو بلا دیا. اب معاملہ طول اختیار کرنے لگا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. یعنی کہ اللہ کے بندوں میری موجودگی میں تم ایسی جاہلیت کی باتیں کرتے ہو؟ کیا انصار اور کیا مہاجرین، اللہ نے تمہیں جب ایک کیا ہے تم یہ پرانی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر فاروق کے غلام اور اس انصاری صحابی کی صلاح کروائی، ملے بیٹھے. لیکن اس بات نے منافقین کو بڑا بڑھاوا دیا اور عبداللہ بن ابی اس لشکر میں موجود تھا جو منافقوں کا سردار تھا. یہ اس لشکر میں موجود تھا اور اس نے کہا وہاں پر ایک جگہ پہ بیٹھ کے لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العاص منها الاذل، سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے تھے، کہتے ہیں میں نے یہ اس کی بات سنی کہ وہ منافقین میں بیٹھا کہنے لگا اچھا آج ہی مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے، کل انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا تھا، ہم مدینے والوں نے پناہ دی ہے اور اب ہمارے اوپر چڑھائی کرتے یہ مہاجرین. اللہ کی قسم جب مدینے جاؤں گا میں تو ان لوگوں کو لیخرجن العاص منها الاذل، وہاں سے ان دلیلوں کو مدینے سے نکال لوں گا. یہ حضرت زید بن ارقم نے سن لیا. اب وہ غصے میں اس سے بھی باتیں کرنے لگے کہ تو ہے یہ ایسا منافق، تیرے تو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسی عداوت بھری ہے. انہوں نے آ کر کے یہ بات ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عبداللہ بن ابی کہہ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا اسے. جب بلایا یہ تو صاف ہو کر ہو سکتا ہے جناب میں آپ کا سچا خادم، میں ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ مغالطہ لگا ہے، یہ آپ کو اور ہمیں لڑانا چاہتا ہے، کوئی ایسی میں نے بات کی نہیں. اب اس کے جو ساتھی منافقین تھے وہ بھی بڑھ بڑھ کے قسمیں اٹھانے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم آپ کے خلاف ایسے کریں. حضرت زید کہتے ہیں میں تنہائی میں رو پڑا یا اللہ، میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شک کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا بیٹے تمہیں شاید غلط فہمی ہو گئی ہے، قسمیں اٹھا رہے ہیں، تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، تو نے کوئی اور بات سنی ہوگی، تو سمجھا کچھ اور ہوگا. کہتے ہیں میں نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ میری صداقت بیان کر. یہ اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا کر دیا ان لوگوں نے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی حضرت عمر نے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجیے کہ میں اس کا سر اڑا دوں. آپ کے بارے میں اتنی غلط جملے یہ کہتا ہے میں سر اڑا دوں اس کا. تو آقا نے فرمایا عمر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، میں نہیں چاہتا ایسا کروں. بہرحال یہاں سے سفر آگے کو شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، سورہ منافقون نازل کر دی کہ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ بات کہی تھی. اب جب یہ آیات نازل ہو گئی اب اس کا غصہ دوبالا ہو گیا. ایک تو وہ بات نہ بنی، مسلمان پھر مل گئے، لڑائی نہ ہو سکی. دوسرا اس کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، اس کا جو ہے وہ بیچ چوراہے بھانڈا پھوٹ گیا. اب یہ تو بڑا اس پہ غصے میں کہ کچھ کروں اب، اور اسے اس موقع اس جگہ پہ ایک موقع پھر مل بھی گیا، ایسا موقع اسے مل بھی گیا. یہ واپس آ رہا تھا، یہ سارا قافلہ واپس آ رہا تھا، تو واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کا ارادہ کریں گے،
میں جلدی سے قضائے حاجت کے لیے نکل گئی تاکہ سفر میں دوبارہ قافلے کو روکنا نہ پڑے، میں پہلے ہی فارغ ہو کر کے آ جاؤں اور قافلے کے ساتھ چلے جاؤں۔ میں جب نکلی ذرا دور نکل گئی، اندھیرا تھا، جب میں واپس آنے لگی میں نے اپنے گلے میں ہاتھ رکھا تو میرے گلے کا ہاتھ گم ہو گیا۔ میں اسے تلاش کرنے لگی، تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، ہار مل گیا، میں لے کر کے واپس آئی، لیکن یہاں سے قافلہ جا چکا تھا۔ اب میں اس امید پر کہ جن لوگوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں گے تو مجھے نہیں دیکھیں گے تو کسی نہ کسی کو بھیج دیں گے، وہ آ کر کے مجھے لے جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ وہ کسی کو پیچھے رہنے دیتے کہ ہم آگے چلتے ہیں، تم رکو، جو بعد میں کسی کا سامان رہ گیا ہوگا۔ اب یہ سینکڑوں لوگ ہیں، خیمے لگائے ہیں، اٹھتے ہوئے سامان باندھتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو تم لے آنا، یا تو وہ بندہ آ جائے گا یا آگے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیں کہ میں چلی جاؤں گی۔ کہتے اس وقت پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی، پردے کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ میں وہیں پہ بیٹھی، میری آنکھ لگ گئی، پھر میرے کانوں میں آواز پہنچی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی ڈیوٹی لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پیچھے رہنا اور جس کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی اسے دے آنا۔ جب انہوں نے یہ مجھے دیکھا، میرے لیے اپنی سواری کو بٹھا دیا، اونٹ کو بٹھا دیا، میں اس کے اوپر سوار ہو گئی، وہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے، میں سوار تھی، نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی، یہاں تک کہ ہم قافلے کے ساتھ مل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ۔ جب یہاں ملے تو عبداللہ بن ابی کو ایک موقع مل گیا، اس نے کہا عائشہ ایسے نہیں پیچھے رہی، کوئی نہ کوئی بات ہے، اسے کہتے ہیں واقعہ ابن۔ اس کے بارے میں پھر قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے، وہ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ شور عبداللہ بن ابی نے اپنے طور پہ شروع کر دیا، اپنے لوگوں کو۔ مدینہ آ گیا، مدینے میں عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تلوار لے کر اپنے باپ کے لیے، کہنے لگا ابا جان آپ نے یہ کہا ہے نا ہم ان کو نکال دیں گے، خدا کی قسم آپ اس وقت تک مدینے میں نہیں آ سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا نا ہم انہیں مدینے سے نکالیں گے، میں آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس وقت آقا کہیں گے تو آپ مدینے میں آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں آنے دوں گا۔ اپنا بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، جانے دو بھائی، جھگڑا نہ کرو، جانے دو اس کو۔ آ گیا، اب اسے یہ بھی غصہ، آیات کے اترنے کا غصہ، مسلمانوں میں جھگڑا نہ کروا سکنے کا غصہ، اب ان غصوں میں متملا کیا کروں؟ اس نے اسی واقعے کو اور ابھارا، مسلمانوں میں زور و شور کے ساتھ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عائشہ کا اور صفوان بن معطل کا پہلے سے کوئی معاملہ جو پیچھے رہ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں، طوفان مچا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، میں گھر میں ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، لیکن وہ پہلے جیسا رویہ نہیں تھا۔ میں ایک دن رات کے وقت نکلی مستہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کے ساتھ، ام مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے، گھروں میں بات روم نہیں تھی، ہم باہر جاتے تھے۔ میں جانے لگی تو اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی ام مستہ کی، وہ کہنے لگی مستہ تو ہلاک ہو۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اتنا نیک صحابی، تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ ماں نے تو اس کی کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا میرا بیٹا بھی بہک گیا ہے تم پر الزام لگانے والوں کا۔ مجھ پر الزام کس چیز کا؟ کس نے لگایا؟ کب لگایا؟ تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، ہوا کیا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو مستہ بن اسال کی والدہ نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ جب تم اس طرح پیچھے رہ گئی تھی، واپس آئی تھی، منافقین نے اس بات کا شور مچایا ہے، وہ آپ پر یہ الزام لگا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہاں سے گھر تک آنا میرے لیے مشکل ہو گیا اور اتنا شدت کا بخار چڑھا کہ کبھی نہیں چڑھا ہوا۔ میں آپ کے بستر پہ لیٹ گئی اور مسلسل میرے آنسو بہ رہے ہیں اور مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ رسول اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بخار۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان کے گھر چلی جاؤں. آپ نے فرمایا چلی جاؤں. میرے دل میں تھا کہ میں جا کے ابا جان سے پوچھوں, وہاں جا کے حالات کا پتہ کروں ہوا کیا میرے بارے میں. جب میں آئی تو میری ماں ام رومان صحن میں تھی, میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی. انہوں نے مجھے تسلی دی, بیٹا جب کسی بڑے آدمی کی بیوی ہونا اس طرح کے معاملات تو پھر ہوتے ہی ہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو, ان کی چہیتی بھی ہو. اب لوگوں نے تو الزام لگانے ہیں, تم دل چھوٹا نہ کرو, اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. میں نے اپنے ابو بکر سے ملی, وہ بھی رو رہے, میں بھی رو رہی, اور یہیں پہ میں پھر رہ رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ابھی نہیں آ رہی. لوگوں سے مشورہ کر کے حضرت علی سے پوچھا, ختم ہوئی. حضرت اسامہ بن زید سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ایوب انصاری خود اپنا بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا اور ام ایوب کہنے لگی کہ ان کا نام کیا تھا بھلا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا میں نے آپ کو بتایا, خالد, ان کا نام خالد تھا. یہ کہنے لگی کہ وہ ایک ام ایوب, کیا تم ایسا کر سکتی ہے؟ ابو ایوب انصاری اپنی بیوی سے کہنے لگی, اللہ کی قسم نہیں, میں تو زندگی میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. کہا تجھ سے کتنی اعلیٰ ورفا ہے عائشہ, وہ ایسا کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں کر سکتی. یہ بات انہوں نے گواہی دی. بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی جو گھر کے کام کرتی تھی, مسلمان تھی. ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم تو گھر میں رہتی تھی عائشہ کے پاس, کہا اللہ کی قسم اتنی معصوم اور بھولی بھالی میں نے زندگی میں کوئی عورت نہیں دیکھی. ایک غلطی صرف دیکھی ہے, آٹا گوندھ کے رکھتی ہے, بھول جاتی ہے, بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے, ایسا ان کا ہوتا ہے. یہ تو بڑی ہی معصوم ہے. انہوں نے بھی گواہی دے دی. لیکن منافقین کا شور برابر جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن خطبہ دیا اور کہا لوگوں, ان لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے میرے گھر والوں کے بارے میں, بہت ایذا دی ہے مجھے. وہاں پر صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہمیں بتلائیں. لیکن یہ صحابی تھے اوس قبیلے کے, ابو عبداللہ بن ابی تھا خزرج قبیلے کا. بتلائیں ہم اس کا سر اتار دیں جو آپ کو تکلیف دیتا ہے. خزرج والے اٹھے, لو ہمارے قبیلے کا بندہ ہے نا, اس لیے تم کہہ رہے ہیں. وہ دوبارہ سے معاملہ بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, خبردار جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے. معاملہ رکا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں یعنی ابو بکر کے گھر میں تشریف لائے اور آ کر کے بیٹھ گئے. مجھے میری ماں نے کہا اٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر, لیکن میں اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی کہ میرے جسم میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی, میں لیٹی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے بیٹھ گئے اور ایک سوال کیا, عائشہ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی, اگر نہیں تو اللہ تمہاری برات اتار دے گا. پھر میں نے کہا میرا تو حال یوسف علیہ السلام کے باپ جیسا, مجھے یعقوب کا نام بھی بھول گیا, اتنے غم میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. میں نے کہا میرا حال تو یوسف علیہ السلام کے باپ جیسا ہے, بیٹا بھی انہوں نے کھو دیا اپنا اور لوگوں کی باتیں بھی سنی. میں نے اپنی عزت میں میری بات بھی آ گئی اور آپ بھی ایسی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اسی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کی ہوتی تھی. اور وہ کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یہاں پر پسینے کے قطرے یوں آتے جس طرح موتی ہوتے ہیں, وہ کیفیت طاری ہو گئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی, عائشہ خوش ہو جائے, اللہ نے تیری برات اتار. کہتی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری شان میں, میری برات میں, میری طہارت اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات اتارے گا. یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیں گے, بتا دیں گے, یہ میرے ذہن میں تھا. لیکن قرآن کا مستقل حصہ بنا دیں گے, قرآن کریم کی آیات ہوں گی, یہ میرے گمان میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیات پڑھی, سورہ نور کی وہ آیات ہیں, 10 آیات ہیں اس موقع پر, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کو تو اسی وقت چاہیے تھا جب منافقوں نے یہ بات کہی تھی, اسی وقت کہتے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. عائشہ اس سے پاک ہے, مومنوں کو تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا. پھر بھی اسے اپنے لیے نقصان دہ اور تکلیف کا باعث نہ سمجھو, یہ تمہارے لیے خیر لے کر کے آیا ہے. تمہارے سامنے منافقین کے چہرے کھل گئے, کون کون منافق ہے, کون کیا ہے, تمہارے سامنے سب کچھ آ گیا ہے. یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا. پھر میری ماں مجھے کہنے لگی اٹھ شکریہ ادا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے کہا پہلا شکریہ تو میرا رب کا ادا کروں گا.
جس رب نے میری طہارت نازل کی ہے پہلے اس رب کا شکریہ ادا کروں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیات سنائیں لے کر کے آئے اور یہاں پر بھی پہلی مرتبہ حد قذف نازل ہوئی. حد قذف ہوتا ہے کسی پر الزام لگا دیا جائے کہ یہ کس نے زنا کیا ہے، مرد ہو یا عورت، کسی پر بھی الزام لگا دے کوئی، اور وہ اپنے الزام کی صداقت میں 4 گواہیاں نہ لا سکے تو پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ حکم بھی پہلی مرتبہ اس موقع پہ نازل ہوا اور مسلمانوں میں سے، سچے مسلمانوں میں سے 3 مسلمان آگے بڑھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں دنیا میں سزا دے دیں، ہم آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتے. یہ حسان بن ثابت تھے جو شاعر رسول تھے، حملہ بنت جہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی اور سالی بھی تھی، اور تیسرے مستہ بن اساد تھے. یہ تینوں آگے بڑھے، ہمیں دنیا میں سزا دے دیجئے، آخرت کی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو ان تینوں کو حد قذف پہلی مرتبہ لگی. جب یہ معاملہ ہو گیا، منافقین کا معاملہ یہاں بھی ختم ہوا، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بھی قیدیوں میں تھیں، اور جو ہے ثابت بن زلال اس کی بھی بیٹی تھی. ان کا خامد غزوہ بنی مستلق کے اس غزوے میں قتل ہو چکا تھا. یہ گرفتار ہو کر کے آئی اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی. جب انہیں تقسیم کیا گیا مال غنیمت کو تو ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایک بڑے سردار کی بیٹی ہوں اور میں لونڈی بن کے رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھ سے تقاضا کریں کتنے پیسے لینے، مکاتبت کر لیں. مکاتبت ہوتی تھی جو غلام آزادی چاہتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ لکھا کر لیتا کہ اتنے پیسے اتنے وقت میں دے دے گا تو یہ آزاد ہے. انہوں نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سے مکاتبت کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لو، کتنے پیسے مانگتے. اس حساب سے انہوں نے 1100 گرام چاندی کا تقاضا کیا. 1100 گرام یعنی 1 کلو سے 100 گرام اوپر چاندی. انہوں نے کہا اگر دے دو آزاد کر دیتا ہوں. لکھوا تو لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب سوچ میں پڑ گئی سارا خاندان تو ہمارا قیدی بن گیا، باپ میرے کا پتہ نہیں، اب میں کس سے کہوں کہ میری یہ قیمت ادا کر کے مجھے آزادی دلائے. لیکن میں سوچتی رہتی. دوسری طرف ان کے باپ کو پتہ چلا، اس نے کچھ اونٹ کہیں سے لے کر کے آنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دیتا ہوں اور دے کے اپنی بیٹی کو لے آتا ہوں. یہ میرے لیے کتنی بڑی آر کی بات ہے کہ اتنا بڑا سردار اور اس کی بیٹی وہ غلام بن گئی ہے. تو اس نے اونٹوں کو تیار کیا، کچھ اونٹ لے کر کے آیا فدیہ دینے کے لیے کہ میں ان کو فدیے کے طور پہ دے دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کو آزاد کروا لاتا ہوں. آتے ہوئے اس کے دل میں کچھ لالچ تھا ہے. 2 بڑے قیمتی اونٹ تھے، انہیں سائڈ پہ کر دیا اس نے کہ یہ نہیں دیں گے، یہ تو بعد میں اپنے کام آئیں گے، باقی لے کے چلا جاتا. ابھی یہ پہنچا نہیں مدینے میں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں بہت بتایا گیا، کیوں نہ میں ان سے جا کے بات کروں، ان سے کہوں کہ میری مدد کریں، مجھے غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے 1100 گرام چاندی چاہیے، اگر آپ میری مدد کر دیں. کہتی ہیں کہ میں آئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو گزرے گئے. میں نے اجازت دی، چلی گئی، جا کر کے بیٹھی. میں نے بتلایا کہ میں ایک بڑے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ بنو مستلق کا سردار تھا، آپ نے چڑھائی کی، وہ فرار ہوئے، اب خامد میرا قتل ہو گیا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا اور اس طرح ثابت بن قیس کے مجھے حوالے کیا گیا. میں نے اس سے مخاطبت کر دی ہے، اگر آپ مجھے میری مدد کر دیں آزادی دلانے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے عزت والا معاملہ نہ کرنے. اور حضرت عائشہ کہتی میں بھی پاس بیٹھی، عزت والا معاملہ اور کریں، جو سردار کی بیٹی ہے، تجھے اپنے سردار کی بیٹی ہونے کا جو اعزاز ہے، اس سے بڑا تجھے اعزاز دے دیتے. حاجی وہ کیا؟ تیرا حق مہر یہی بن جائے گا، میں 1100 گرام چاندی دے دیتا ہوں، حق مہر یہ ہوگا مجھ سے نکاح کر. اور کیا چاہیے؟ ادھر یہ نکاح ہوا، صحابہ کرام کو پتا چلا کہ ان کا حق مہر 1100 گرام چاندی مقرر ہوا. جب صحابہ کرام کو پتا چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی ہے اور ان کے 100 خاندانوں کو ہم نے قید کیا ہوا ہے، انہوں نے سب کو آزاد کر دیا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسرال ہے،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کو ہم غلام بنائے، قیدی بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 100 خاندان اس دن آزاد ہوا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو ان کے والد بھی اونٹ لے کے آ گئے، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے کہ میری بیٹی اس طرح قیدی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، میری بیٹی قیدی ہے، میں اونٹ لے کر کے آیا ہوں، آپ فدیہ قبول کر لیجیے، میری بیٹی کو آزادی دلا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جو اچھے اونٹ تھے وہ تو راستے میں چھوڑ آیا دو، اس کے کان پھڑ گئے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اللہ کے سوا اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں 2 اونٹ راستے میں چھپا کر کے آیا ہوں، اللہ کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا اسی اللہ نے مجھے بتایا۔ پھر انہوں نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اس وقت کے مسلمان ہوئے، حضرت جویریہ کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، یہ اس وقت مسلمان ہوئے۔ اب اس سارے معاملے میں، اس سارے سیناریو میں ایک فریق بہت جو ہے وہ پیش و تاب کھا رہا ہے، اور وہ ہے یہود۔ ذلیل ہوا قبیلہ بنو قریظہ، جس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا، بنو نذیر قبیلہ، بنو قینقاع، یہ ذلت آتی ہے، انشاءاللہ کل بھی آئی ہے، اب بھی آئے گی، اس پر مسلسل آئے گی اللہ مجاہدین کی مدد سے۔ تو یہ بڑا دل ملا رہا تھا حیی بن اخطب، خیبر میں چلا گیا تھا، اس نے وہاں سے کچھ لوگ لیے اور بیت اللہ میں آیا، یہودی ہونے کے باوجود قریش کے سرداروں کو دارالندوہ میں اکٹھا کیا۔ اس نے کیا کرتے ہو؟ مسلمان دن بدن پھلتے پھولتے جا رہے اور تم بدر کا کہتے نہیں آئے۔ ان کے حوصلے بلند ہو گئے، نکلو ہم تمہاری مدد کریں گے، سرمایہ دیں گے، بندے دیں گے، ہم نکلتے ہیں سارے قبیلوں میں، میں خود وہ یہودی سردار کہہ رہے ہیں ہم جاتے ہیں، سب قبیلوں کو راضی کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر کیا مدینے پہ چڑھائی کرو۔ بنو قریظہ وہاں پر موجود ہے، 2 قبیلے ہمارے نکال دیے گئے ہیں، ہم خیبر میں چلے گئے ہیں، ہم انہیں بھی تیار کریں گے اور دوسرے قبیلوں کو بھی تیار کرتے ہیں، مدینے پر ایک بار ایسی چڑھائی کر دو کہ مسلمانوں کی جڑ کٹ جائے، ایسی تیاری کر کے اور بیت اللہ کے اندر آ کر کے، حالانکہ یہودی بیت اللہ کی عظمت کی اس طرح مانتے ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے ان لوگوں نے قسمیں اٹھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ 4000 کا لشکر لے کر کے ابو سفیان نکلے، یہ پھر یہودی سردار وہاں سے نکلے اور مختلف قبائل میں پھرنے لگے، ان کو تیار کر رہے ہیں کہ تم بھی نکلو، تمہارا خاندانی مذہب کہاں، تم کہاں یہ۔ اور یہ مکے میں جب آئے نا، ان یہودی سرداروں سے مکے والوں نے پوچھا تم بتاؤ مسلمان اللہ کے چہتے ہو سکتے ہیں؟ ہاں مگر مسلمان کا تم اللہ کے چہتے ہو، بیت اللہ میں بیٹھے ہو، وہ تو بیچارے کہاں دربدر ہو رہے۔ یہ اس حد تک انہوں نے نفرت پھیلائی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعات ملتی جا رہی ہے کہ اس طرح مکے میں تیاری ہو رہی ہے، اور یہودیوں نے یوں قبائل میں بھی آگ لگائی ہے، تیاری کی، اور تقریباً اندازہ تھا کہ یہ 10,000 کے قریب لشکر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھا کے بات کرو، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح چلے۔ 10,000 یہ اس وقت پوری مدینے کی آبادی اتنی نہیں، جتنا بڑا لشکر لے کر کے آ رہے تھے، پوری مدینے کی آبادی نہیں ہوتی، کیا کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجویز دوں ایک، بتاؤ۔ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، ہر ایک تجویز، یہی تو وہاں کی خوبصورتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا مشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ آپ مشورہ کیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاؤ سلمان کا ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا جب کوئی دشمن اس طرح آتا ہم ایک خندق کھود لیتے اور وہ دشمن خندق کے پار رہتا اور وہ اتنی چوڑی ہوتی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا شاہ سوار بھی گھوڑا دوڑا کے اسے پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی ہونی چاہیے۔ اب یہ عرب کے لیے پہلی مرتبہ تھا، پہلے عرب میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام کے لیے بھی اجنبی تھی، یہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کس طرح بنائیں گے، کس طرح کھودیں گے، کتنی ہوگی، کیا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے قریب بنائی گئی خندق بنائی گئی، وہ اتنی چوڑی تھی، بات ہے کہ یہ 7 میٹر یعنی 20-21 فٹ کے قریب یہ چوڑی تھی کہ کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے اوپر سے گزر نہ سکے، اور یہ تقریباً 4 یا 5 میٹر 15 سے 20 فٹ 18 فٹ کے قریب یہ گہری کھودی گئی کہ اگر کوئی آئے بھی تو گرے
پھر اٹھ کے اوپر نہ آ سکے، اتنا گہرا نیچے چلا جائے. یہ ساری تیاری، اور اس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مٹی کو نکال رہے ہیں اندر سے. پیچھے جبل صلا رکھا گیا تاکہ یہاں سے محفوظ رہے، سامنے خندق آ گئی تاکہ ایک مضبوط قلعے کی شکل بن جائے. وہاں پہ بہت سارے کچھ معاملات ایسے ہوئے جنہیں معجزات کہا جاتا ہے. بہت سارے ہوئے، میں صرف دو کی طرف اشارہ کروں گا. ایک تو موقع آیا، کہتے ہیں کہ بہت بڑی چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی، سارے کوشش کر رہے ہیں. 3000 صحابہ کرام لگے ہوئے خندق کھودنے میں، 3000 صحابہ کرام. ایک چٹان اتنی بڑی آ گئی کہ وہ نہیں ٹوٹ رہی کسی سے بھی. آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چٹان آ گئی بڑی بھاری، ٹوٹ نہیں رہی، کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا خود گئے، کدال پکڑی، بسم اللہ کہہ کر کے ضرب لگائی اس کے اوپر، ٹکڑے ہو گئے. کہا لو شام کی چابیاں آ گئی میرے ہاتھ میں. پھر ضرب لگائی. کہا یمن بھی آ گیا. پھر ضرب لگائی. کہا ایران بھی آ گیا. سارے علاقے آ گئے اور وہ 3 ضربوں میں پاش پاش ہو گئی. یہ بہت بڑی چٹان. اب بھوک تھی، تنگی تھی، حکمت کی روایت ہے کہ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ پتھر بندے، چادر قمیض اٹھا کر کے دکھایا 2 بندے، ایک نہیں 2 ہیں. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا جابر بن عبداللہ انصاری، میں مجھ سے رہا نہیں کیا. یہ کائنات کے امام رسول الثقلین ان کی یہ حالت ہے. میں بھاگا گیا اپنے گھر میں اور میں نے جا کر کے اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا 1 ساتھ جو ہے، جو تقریباً 2.25 سے 2.5 کلو کے درمیان، اور یہ ایک چھوٹی سی بکری ہے، یہ بنی ہوئی. میں نے کہا بکری کو ذبح کیا، گوشت بنایا، اپنی بیوی کو اسے پکانا شروع کر، اور آٹے کو چکی میں بنا، اور میں ابھی آتا ہوں. یہ ذرا سا پاس ہوئے رسول یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے میرے گھر میں، ساتھ کے چند لوگوں کو لے کے آ جائیں. رسول اللہ نے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی. جابر کہتے میرے توتے پڑے، یہ کیسے ہوگا؟ مطلب تھوڑا سا 2.25 کلو چھوٹی سی بکرا کیا کرے گا؟ پھر میں نے کہا، میں نے تو بتا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس ہے، اتنا سا کھانا ہے میرے پاس، میں نے بتا دیا. کہا اچھا جابر جاؤ، چلے جاؤ، لیکن جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو کھولنا نہ، اور روٹی پکانی شروع نہیں کرنی، اور اپنے محلے کی کچھ لوگوں کو بلا لینا کھانا بنانے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے. اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، روٹی بنانے کے لیے تو خواتین کچھ زیادہ چاہیے. کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنا مبارک دعوے دہن ڈالا، سارے کھا گئے، ہنڈیا بھی وہی، روٹیاں بھی وہی، سب کے پیٹ بھی بھر گئے. ایسا ہی ایک واقعہ کھجوروں کا بھی ہوا. کہتے ہیں اتنی سی لے کر کے میں آئی اپنے ابا جان نعمان بن بشیر کے لیے، ابا جان کو دے دوں، اندر کھولتے کھولتے تھک گئے ہوں گے، کھجوریں کھا لیں. میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، وہاں بات سنو کیا ہے یہ؟ کھجوریں ہیں، ادھر آؤ. اپنی چادر کو بچھایا، کھجوروں کو رکھا، دعا کی، سب کو بلایا آ جاؤ بلاؤ. کھاتے گئے، سارا لشکر کھا گیا، کھجوریں ویسی کی ویسی رہی. یہ معجزات میں نے ابھی آپ کے سامنے. کفار کے لشکر امنڈ آئے، خندق تیار ہو گئی، سامنے آئے. ان کے لیے بھی ابھی اجنبی معاملہ تھا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی خندق کھود لی جائے، لیکن وہ سامنے ایک حقیقت تھی. کوشش کر رہے تھے کہ خندق پار کریں، نہیں ہو رہی. اب ان کے پاس 2 راستے تھے، یا تو محاصرہ کر کے بیٹھے رہے، یا جو اندر بنو قریظہ ہیں ان کو ملا کر کے مسلمانوں کے خلاف کوئی معاملہ کریں. اب انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو بلایا، ہوئی بن اختر کو بلایا، انہوں نے بیت اللہ میں ان سے وعدہ کیا لا تیرے ساتھی کدھر ہے؟ اس وقت تک 10,000 کا یہ لشکر موجود تھا. ہوئی بن اختر سے کہا کہ تیرے یہودی کدھر ہیں؟ اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. وہ بنو قریظہ کی طرف رات کے اندھیرے میں آیا، ان سے بات کرنے کا ہم نے معاہدہ کیا رسول اللہ سے، ہم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی. کیا
وہ ایک سے دوسرے سے تیسرا منوا لیا اس نے آخر ان کو، لیکن یہ ابھی بھی سہمے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، پیغام بھیج دیا، اگر تم نے کوئی شرارت کی تو تم سے وہ معاملہ کریں گے جو پہلوں سے نہیں کیا، یاد رکھنا۔ بنو قریظہ کو پیغام بھیج دیا۔ اب کافر سامنے کوشش کر رہے ہیں، کسی نہ کسی دن تیر اندازی بھی بہت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے گھوڑے اس طرف اتر جائیں۔ ایک دن ہوا بھی، اکرمہ بن ابی جہل، عامر بن عبد غت، یہ آ بھی گئے اپنے گھوڑوں کو، جہاں ایک جگہ سے انہوں نے دیکھا کہ خندق چھوٹی ہے، وہ اپنے گھوڑے پیچھے سے دوڑاتے ہوئے آئے اور پار کر کے خندق آئے۔ دو اس یہاں پہ روایات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر ویسے گشت کر رہے تھے اس علاقے میں، خندق کے اس حصے کی پہرے داری کر رہے تھے۔ یہ سامنے آیا اور اس کو للکارا، تو یہ سامنے آ کر کے جب اترا اپنے گھوڑے سے تو مقابلہ ہوا، مر گیا۔ ایک یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، وہاں اس نے آگے کہا ہے کوئی سامنے آیا، تو انہوں نے یوں پلٹ کے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے اشارہ ہونے کی دیر تھی سامنے۔ ہاں بھائی کون؟ میں ہزار بندے کو کچھ نہیں سمجھتا، تم کیا؟ اچھا چل پھر آج پتہ چل جاتا ہے تم کیا اور میں کیا۔ تو لمحے، چند لمحے، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں، لمحوں میں عمر بن عبد غت، جسے 1000 بندوں میں بھاری سمجھا جاتا تھا، خاک و خون میں لگتا تھا، اکرمہ کہتے میں نے بھاگا واپس دوڑا، میرے ساتھ ایک اور بھی تھا، ہم بھاگے واپس، لیکن ادھر سے تیر بہت برساتے تھے۔ ایک دن اتنے برسائے کہ ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء ہونے کے قریب ٹائم پہنچ گئے۔ ظہر، عصر اور مغرب تینوں نمازیں ہماری چلے گی رات ڈھلنے کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا بلال، اذان، اور یہ کہتے ہیں ایک موقع تھا ایک اذان کے ساتھ 4 نمازیں پڑھی گئی، ایک اذان کے ساتھ 4 نمازیں، اذان ہوئی، کہا اقامت کو ظہر پڑھیں گے، ظہر پڑھی پھر اقامت کو، عصر پڑھی پھر اقامت کو، مغرب پڑھی پھر اقامت کو، عشاء پڑھی۔ پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز چلی گئی، دن ڈھل گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی آ رہے، اللہ غارت کرے آج تو اتنا مشغول کر دیا کہ نماز ہی نہیں پڑھ سکے، اب میں بھی نہیں پڑھ سکا۔ پھر رات ہو گئی تھی، مغرب کا وقت گزرنے والا تھا، اس وقت مغرب اور عصر کی نماز ادا کی۔ یہ محاصرہ 10 دن 20 دن اس کے قریب رہا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اب یہودی بھی ان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہے، وہ یہ سوچ کے نہیں آئے، سوچ کے تو یہ آئے تھے کہ 2 دن 1 دن 2 دن مقابلہ کریں گے، بات ختم، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر، جو بھی ہوگا۔ لیکن یہاں 1 مہینہ وہ راشن گزارا معاملہ، تو جب یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی تو ابو سفیان بھی جھنجھلا گیا، اس نے حیی بن اخطب کو بلایا جو یہودی کو بڑا، اور تو وہاں تو بڑی باتیں بڑھ کے کر رہا تھا ہمارے ساتھ کہ آپ آئیں مدینہ، ہم آگے، اب تیری مدد کدھر ہے، تیرا قبیلہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا، وہ نہیں مانے، وہ ایسا۔ اب ان میں دونوں میں بڑی تکرار ہو گئی، اب تم ہو ہی بندروں کی زندگی والا، اس طرح کی باتیں ہو گئی۔ جب اتنی بڑھ گئی بات تو یہ پورے لشکر میں انتشار سا پھیلنے لگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ معاملے کو آسان کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاملہ آسان کیا۔ ایک رات میں سخت ٹھنڈی ہوا چلی، اتنی چلی کہ ان کی جو بڑی بھاری دیگیں تھیں وہ اس طوفان کے ساتھ الٹ گئی۔ اب اس طوفان کے ان کافروں کے دلوں پر اتنا سخت جو ہے روب ڈلا، اتنا سخت روب ڈلا کہ جس کا جدھر منہ آیا بھاگتا چلا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ 3 موقع تھے جب اہلیان مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، بدر میں، احد میں اور خندق میں، اسے احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور 22ویں پارے میں اور اس 21ویں پارے میں اسی کے نام کی سورۃ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہوتا ہے، یہ بہت سارے قبیلے، بہت سارے گروہ مل کر کے آئے تھے، اس لیے اسے احزاب کہا جاتا ہے۔ خندق اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق ہوتی تھی، یہ دونوں نام اس کے ہیں۔ اب جس کا جدھر منہ آیا چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لگے یہ آخری موقع تھا کہ کافروں نے تم پر چڑھائی کی، اب جب بھی چڑھائی کریں گے ہم ان پر چڑھیں گے، یہ آخری موقع، اب نہیں آئیں گے۔
اب ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے سامنے آئے، اب ہم جائیں گے ان کے مقابلہ میں۔ یہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لشکر آگے گئے تو اب پیغام بھیجا بنو قریظہ کی طرف، وہ جو یہودیوں کا قبیلہ جس نے یہاں پر ان کا ساتھ دیا تھا قاتلوں کا، دو قبیلے پہلے بعد انہیں جلا وطن کیا جا چکا تھا، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو، بنو قینقاع پہلے گئے، بنو نذیر بعد میں گئے، اب یہ تیسرا قبیلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے وعدہ خلاف کیا، تمہارا ہمارا معاہدہ تھا کہ مدینے کے اکٹھے دفاع کریں گے اور کسی باہر سے آنے والے دشمن کو ہم پناہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ سازش میں شریک نہیں ہوں گے، تم نے یہ ساری شرطیں توڑی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر آئے ہیں، غسل کیا، جبریل امین علیہ السلام آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لباس بدل لیا؟ میں نے تو نہیں ابھی بدلا، چلیے ادھر جانا ہے، اثر کا وقت نکلی ہے بنو قریظہ۔ پھر وہ ان کا محاصرہ کر دیا، اس محاصرے میں انہوں نے بڑی لہت و لال کی، پھر ایک دن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور ہتھیار ڈالے جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا فیصلہ؟ انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ ایسے کہ آپ سعد بن عبادہ سے کہیں وہ فیصلہ کر دیں، ان کے پرانے تعلق سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے گا، اور یہ زخمی ہو چکے تھے، خندق میں زخمی ہو چکے تھے، یہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ عورتوں اور مردوں کو قیدی بنایا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے ان کے، انہوں نے اس طرح ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور ان کے جو لڑائی کے قابل مرد ہیں انہیں قتل کر دیا، 700 بندے کو مارا گیا، 700 کافر ان کی بدعہدی کی وجہ سے یہودی اس دن قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ 6 ہجری میں کون سے بڑے بڑے معاملات ہوئے، آج ہمارے 5 ہجری کے معاملات تھے، دن تھوڑے رہتے جا رہے ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اسی وقت میں بات کو مکمل کرنے۔ آج غزوہ بنی مختلف یہ بڑا غزوہ نہیں تھا، چھوٹی لڑائی تھی، لیکن اس میں معاملات کچھ ایسے آئے کہ جو مسلمانوں کے لیے امتحان بنے، اور عبداللہ بن ابی کا چہرہ سامنے آیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور خندق کے معاملات کو رکھا، اور سیدہ جویریہ بن حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ خندق کے جو معاملات تھے وہ تھے آپ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی، اگلی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اس میں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائی۔